بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا دعا کریں، طبیعت میں بھی مزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے۔ ہماری گفتگو کتاب زکوٰۃ میں، پھر کتاب زکوٰۃ میں بھی ہم اس طریقے سے گویا کہ بحث پڑھ کر آئے کہ کس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون سی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کو کہاں کہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کو جہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے 8 گروپ ہیں۔ ٹھیک ہے، 8 گروپ میں سے فقراء آپ پڑھ چکے، مساکین آپ پڑھ چکے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میرے خیال مؤلفۃ القلوب بھی آپ پڑھ چکے، اور عاملون والی بحث پتہ نہیں آپ پوری پڑھے تھے یا نہیں، تو برحال عاملون ہے اور رکاب ہے، غارمون ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو آپ رمضان میں تبلیغ پہ بھی جاتے ہیں تو ان کی وضاحت خود بھی آپ پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی سناتے ہیں۔ پر رکاب کا مطلب یہ ہے کہ آج کل تو بندے اور کنیز کی خریداری نہیں ہوتی، پرانے زمانے میں ان کی خریداری ہوتی تھی، جیسے آج کل گائے بکری کی خریداری ہوتی ہے۔ تو یہ انسان پھر گویا کہ آزاد نہیں رہتے بلکہ یہ کسی کی ملکیت ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے جانور کسی کا بہت تکلیف میں ہوتا ہے، کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، جانوروں کو بھی اچھے کھانے وغیرہ کھلاتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے اگر کوئی بندہ تکلیف میں ہے تو اب زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو خرید کر کے آزاد کر دیں۔ ایک انسان ہے بیچارہ تکلیف سے بچ جائے گا۔ ٹھیک، پھر شہید ثانی ترقی کرتے ہیں کہ شدت یعنی تکلیف میں نہ بھی ہو تو بھی آپ اس کو خرید کرنا چاہیں تو خرید کر کے آزاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر ہر وہ کام جس سے خدا کی رضایت حاصل ہو ان میں زکوٰۃ کو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو مقروض ہیں، البتہ انہوں نے قرض گناہ کے کام میں استعمال نہیں کیا اور وہ قرض اپنا ادا نہیں کر سکتے تو آپ زکوٰۃ سے ان کے قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب مشاہد صاحب اب بتائیں کہاں سے عبارت پڑھنی ہے؟ ہاں احسنتم والغارمون۔ بیٹا یہ صرفی بھی ایک بات پوچھ لوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے ذہن ہمارا صرف کی طرف چلا جائے۔ غارمون کس چیز کا صیغہ ہے؟ احسنتم، کون سا صیغہ ہے نسیم؟ بیٹا تیسرے کا نام کیا ہے؟ پھر کون سی جمع؟ احسنتم، وہ ہم کی ضمیر پھر بیٹھا جائے گی غارمون کی طرف۔ غارمون کون ہے؟ المدینون، مقروض، جنہوں نے قرضہ اٹھایا ہوا ہے، فی غیر معصیت، البتہ وہ قرضہ جو اٹھایا تھا وہ رقم گناہ کے کام میں استعمال نہیں کی بلکہ اپنی ضروریات میں استعمال کی۔ ولا یتمکنون من القضاء، اور یہ بیچارے جو ہے کیا ہے سکت نہیں رکھتے، طاقت بھی نہیں رکھتے کس کی؟ ادائے قرض ادا کرنے کی۔ فلو استدانوا، اگر ان لوگوں نے قرضہ لیا ہے، وَأَنْفَقُوهُ فِي مَعْصِيَةٍ، لیکن انہوں نے اس قرضے کو گناہ کے کام میں استعمال کیا ہے، مُنِعُوا مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ، تو ان لوگوں کو قرض والے حصے میں سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ مشاہد، قرض والے حصے کے لیے شرط ہے کہ وہ آپ کی قرضہ گناہ کے کام میں استعمال نہ کیا گیا ہو۔ وَجَازَ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ، البتہ جائز ہے ان قرضیوں کو
ज़कात देना फुकरा के हिस्से में से, इन कानू मिनहुम, कानू की बेटा ज़मीर जाएगी गारिमून की तरफ, मिनहुम की ज़मीर जाएगी फुकरा की तरफ। यानी अगर ये गारिमीन फुकरा की लिस्ट में आते हों तो अलबत्ता बाद तौबते, तौबा के बाद। बेटा जब इन्होंने कर्जा उठा के गुनाह के काम में इस्तेमाल किया है, फिर तो इनकी अदालत गई, ठीक है, जब अदालत गई तो फिर इनको देना मुश्किल है। कहते नहीं पहले तौबा करें तो फिर आप फुकरा के हिस्से में से दे सकते हैं। इन इश्तरतना, अगर हम तौबा की शर्त लगाएं, और मिन सहम सबीलिल्लाह, या ऐसा है मुशाहिद कि आप इनको सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रिजायत वाले कामों के खाते में ज़कात दे दें। वल मरवियो अन रिज़ा अलैहिस्सलाम, एक रिवायत मौला रिज़ा अलैहिस्सलाम से नकल की गई है, मुरसलन, वो है मुरसल। बेटा मुरसल का मतलब क्या है? यानी बीच में तमाम रवात का सिलसिला उसमें जिक्र शुदा नहीं है। मसलन एक बात मेरे लिए अगर नसीम नकल करते हैं, ठीक है, बीच में 10 बंदे वास्ता हैं, लेकिन नसीम कहते थे मैंने फलां से सुना, फलां ने इमाम से, बीच वाले लोगों का इन्होंने जिक्र नहीं किया, तो इसको क्या कहते हैं? मुरसल। मुरसल यानी रिहायशुदा, रिहायशुदा यानी आजाद शुदा, यानी बीच वाला सिलसिला कटा हुआ है। अन्नहु ला युता मजहूलुल हाल, अन्नहु बेटा शान ये है, इसका कोई मर्ज नहीं है तो अब इसको ज़मीरी शान कर लें। शान ये है ज़कात नहीं दी जाएगी उस बंदे को जिसकी हालत क्या हो? मजहूल हो, यानी हमें पता नहीं है कि ये आदिल है या आदिल नहीं है, हमें पता नहीं है कि इसने गुनाह करके फिर कोई तौबा भी की या तौबा नहीं की। फीमा अनफक हल हो फितातिन और मासियतिन। बेटा कहते मजहूलुल हाल का मतलब क्या है? कहते मजहूलुल हाल का मतलब ये है कि भाई इसने कर्जा तो लिया है और अनफक, वो कर्जा खर्चा भी किया है, लेकिन ये पता नहीं कि आया अल्लाह की इताअत में उसको इस्तेमाल किया है या अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल किया है। वली शक फी शर्त, और दूसरी बात यह कि मुशाहिद मजहूलुल हाल को हम ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि हम शक करते हैं शर्त में। किस चीज की शर्त? जवाज़े देना, यानी आप पर नमाज तो वाजिब है, ठीक है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वक्त दाखिल हो। अगर वक्त के बारे में आपको शक है, क्या आप नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि शर्त मुतहक्किक नहीं होगी तो मशरूत भी मुतहक्किक नहीं होगा। हमें ये कहा गया है कि भाई ज़कात उसको देनी है जिसने गुनाह में कर्जा खर्च न किया हो। अब हमें शक है, पता नहीं इसने गुनाह में किया है नहीं किया है। वो अजाज़हु जमाअतुन, और इजाजत दी है इस मजहूलुल हाल को ज़कात देने की एक जमात ने। क्यों? हमलन लितसर्रुफिल मुस्लिम अलल जाइज़। भाई क्यों मुशाहिद? हम शक करते हैं कि इस मुसलमान साहब ने जायज काम में ज़कात इस्तेमाल, ओ पैसे इस्तेमाल किए या नहीं। तो भाई उसने जन यही कहता है कि मुसलमान सही काम करेगा, गलत काम नहीं करेगा, यानी इसने गुनाह के काम में वो पैसे इस्तेमाल नहीं किए हैं। वह हुआ कवियुन, शहीद सानी फरमाते हैं वह हुआ, ये जो जमात वाला कौल और इजाजत है, ये कौल जो है क्या है? कवि है। वह युकासुल फकीरो बिहा, बेटा एक लफ्ज है तकास, आपने पता नहीं सुना या नहीं सुना, अगर नहीं सुना तो आज सुन ले। मेरे आपकी तरफ पैसे हैं, आप मुझे वो पैसे दे नहीं रहे, ठीक है, इत्तेफाक से शहरिया आ गया, आगा ही उनका कि भाई ये शहरिया फलां तालिब इल्म का है। अब मुझे ये हक है कि जितना मेरा कर्जा था वो मैं आपके पूछे बगैर आपके उस शहरे से उठा लूं, इसको तकास कहते हैं। यानी आपकी तरफ किसी का कोई हक है, ठीक है, और
آپ وہ حق ادا نہیں کرتے تو اگر آپ کی کوئی دوسری رقم اس کے پاس آ جائے ٹھیک ہے تو وہ اس سے اپنا حق اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے کہتے ہیں وَيُقَاسُ الْفَقِيرُ بِهَا, اور بیٹا تقاص کیا جائے گا فقیر زکوٰۃ کی, یعنی کیا بِأَنْ يَحْتَسِبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ. يَحْتَسِبْ ہا کی مل جائے گی زکوٰۃ کی طرف, یعنی زکوٰۃ کا حساب کر لے گا کون؟ قرض والا علیہ, ٹھیک ہے, اس فقیر پر. ان کانت اگر ہو زکوٰۃ علیہ اس صاحب دین کے پاس. مشاہد, فقیر کی طرف آپ کے 2000 روپیہ قرضہ تھا, فقیر کی طرف 2000 روپیہ قرضہ تھا, اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. ٹھیک, تو اب آپ یہ جو فقیر کو زکوٰۃ دینا چاہتے تھے آپ اسی زکوٰۃ کو قرض کی مد میں اپنے جیب میں رکھ لیں, تو گویا کہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کو اپنا قرضہ بھی یہ کیا ہے وہ مل گیا. سمجھ میں آئی بات؟ وَيُقَاسُ الْفَقِيرُ, اور تقاص کی جائے گی فقیر سے بہا زکوٰۃ, بِأَنْ يَحْتَسِبَهَا. بھائی اس تقاص کا مطلب یہ ہے کہ قرض والا زکوٰۃ کا حساب کرے گا اس فقیر پر, ان کانت اگر زکوٰۃ ہو واجب علیہ اس صاحب دین پر, وَيَأْخُذُهَا, اور یہ صاحب دین اس زکوٰۃ کو لے لے گا مقاصتاً, ٹھیک ہے بھائی, عدلے بدلے میں, من الدین الفقیر, فقیر کے قرض میں سے. وَإِن لَمْ يَقْبِضْهَا الْمَدْيُونُ, اگرچہ وہ زکوٰۃ فقیر نے قبض بھی نہ کی ہو, یعنی فقیر کے ہاتھ میں دے کے پھر ہاتھ سے لینا بھی ضروری نہیں مشاہد, بلکہ آپ کے اپنے جو گھر میں زکوٰۃ پڑی ہے اسی کو آپ جو ہے کیا ہے صرف کاغذوں میں تبدیل کر لیں. پہلے لکھا تھا یہ 2 بوری زکوٰۃ کی ہے, اب لکھیں کہ یہ 2 بوری زکوٰۃ کی تھی, پھر وہ جو فقیر کی طرف قرضہ تھا اس قرضے کے بدلے میں میں نے اپنے پاس رکھ لی. وَلَمْ يُوَكِّلْ فِي قَبْضِهَا, اور فقیر نے کسی کو وکیل بھی نہیں کیا ہے فی قبضها زکوٰۃ کے قبض کرنے میں. وَقَضَا يَجُوزُ لِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ دَفْعُهَا إِلَى رَبِّ الدَّيْنِ كَذَلِكَ. یہ پھر دوسرا مسئلہ ہے مشاہد. آپ کی طرف قرض ہے جناب وہ نسیم صاحب کا, کس کا قرض ہے؟ نسیم کا. زکوٰۃ مجھ پر واجب ہوئی اور آپ فرض کریں حقدار ہیں زکوٰۃ کے. اب میں زکوٰۃ ڈائریکٹ آپ کو نہیں دیتا بلکہ جس کا آپ کی طرف قرضہ ہے میں اس کو دے دیتا ہوں کہ بھائی مشاہد سے قرضہ نہیں لینا, یہ اس کے قرضے میں میں آپ کو یہ گندم دے رہا ہوں, تو یہ بھی جائز ہے. یعنی میں اپنا قرضہ بھی زکوٰۃ سے اٹھا سکتا ہوں, کسی دوسرے کو بھی آپ کا قرضہ دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں. وَإِن مَاتَ الْمَدْيُونُ مَعَ قُصُورِ تَرَكَتِهِ عَنِ الْوَفَاءِ. ہاں بھائی, اگرچہ مر جائے کون مدیون ہو یا بے معنی مقروض, یعنی جس کی طرف لوگوں کا قرضہ ہے, مَعَ قُصُورِ تَرَكَتِهِ, جبکہ اس کا سامان بھی کم ہے, عَنِ الْوَفَاءِ, قرض کی ادائیگی سے. مشاہد, زید کی طرف 2 لاکھ قرضہ تھا, جب زید مرا تو زید کی ٹوٹل ملکیت 1 لاکھ ہے, پھر بھی قرضہ 1 لاکھ تو بچے گا نا. کہتے بھلی تو وہ 1 لاکھ آپ زکوٰۃ سے ادا کر دو. ٹھیک. اور جہل الوارث بالدین, یا ایسا ہے بیٹا کہ زید کے اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ بابا کی طرف کوئی قرضہ بھی ہے, تو بھی آپ اس کا قرضہ زکوٰۃ سے ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں. اور جہود ہی, یا وارث کو پتہ ہے لیکن جہود الوارث, وارث انکار کرتا ہے کہ نہیں میں بابا کا قرضہ ادا نہیں دوں گا. وہ عدم امکان اثبات الدین شرعا, اور شرعی طریقے سے آپ قرضہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنے کام مشاہد شریعت کے تقریباً یوں سمجھیں کہ برخلاف کرتے ہیں. قانون یہ ہے کہ اگر میں آپ کو قرضہ دوں تو تحریر بھی کروں, 2 شاہد بھی کہوں,
کہ بھائی بیٹھو میں اب قرضہ دے رہا ہوں مشاہد کو، ہم اکیلے میں بھائی اکیلے میں بات کریں، جی 2 لاکھ قرضہ دے دو، میں نے دے دیا. اب کل اگر ہم میں سے کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو کیسے ثابت کریں گے؟ شاہد تو تھے نہیں. ٹھیک کہتے ہیں اس صورت میں کہ اگر شاہد آپ کے پاس نہیں ہے، قرضے کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، تو بھی آپ زکوٰۃ قرضے سے اتار سکتے ہیں. والأخذ منه مقاصتاً، اور جو ہے کیا ہے آپ اس سے کوئی اور ملکیت بھی نہیں ہے مشاہد کہ تقاص کی صورت میں لے لیں. وکیل یجوز مطلقا، ایک قول کہتا ہے کہ بھائی مطلقاً قرضہ زکوٰۃ سے لے سکتے ہیں. مطلقہ کا مطلب کیا ہے مشاہد؟ چاہے قرض ثابت کرنا ممکن ہو، چاہے ثابت کرنا ممکن نہ ہو، چاہے میت کی ملکیت قرض کے برابر ہو، چاہے قرض کے برابر نہ ہو. بناء علی انتقال ترکت الی الوارث، بنا رکھتے ہوئے کہ بھائی ترکہ یعنی سامان میت کا منتقل ہو جاتا ہے وارث کی طرف، تو یسیر فقیرا، تو پھر فقیر، یسیر کا فاعل کون ہوگا بیٹا؟ میت. تو یہ میت آٹومیٹک فقیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ضعیفون، یہ قول کیل ضعیف ہے. بھائی کس نے کہا کہ آدمی کے مرنے سے اس کا پیسہ اس کے وارثوں کی طرف جائے گا؟ اسلام کہتا ہے کہ پہلے میت کے قرضے اتارو، قرضے اتارنے کے بعد اس پر جو دینی حقوق ہیں وہ ادا کرو، اس کے بعد اگر بچیں گے تو وراث کو دیں گے، ورنہ وراث کو نہیں دیں گے. لتوقف تمکن ہی، اس لیے کہ وارثوں کا جو ہے کیا ہے جناب قدرت چلنا متوقف ہے اس سامان پر، علی قضاء الدین، قرضے کے اتارنے پر. لو کیل بالانتقال، اگر قائل ہو جائیں کس کے؟ انتقال کے. اوکان واجب نفقہ، ٹھیک ہے. اوکان کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کہ وہ مقروض یعنی جس پر قرضہ ہے بیٹا وہ ایسا ہے کہ جس کا نفقہ آپ پر واجب ہے. اے کان دین علی من تجب نفقتہ علی رب الدین، یعنی قرضہ ہے علی من، اس شخص پر جس کا نفقہ واجب ہے قرض والے پر. یعنی میرے بیٹے نے میرے سے قرضہ لیا ہے مشاہد. کس نے؟ میرے بیٹے نے. میرے بیٹے کا خرچہ کس پر واجب ہے؟ مجھ پہ. اب اس نے قرضہ لیا ہے تو میں زکوٰۃ سے اس کا قرض ادا کر سکتا ہوں. فَإِنَّهُ يَجُوزُ، فَإِنَّهُ بتحقیق شان یہ ہے جائز ہے، مقاصتہ کہ واجب النفقہ کی بھی جو ہے کیا ہے ہم ادلا بدلا کر لیں بہی اس قرض کا، منہا زکوٰۃ سے. ولا یمنع منہا، منع نہیں کرے گا اس مقاصد سے وجوب النفقت ہی، اس کے نفقے کا واجب ہونا. لأن الواجب هو المعونۃ لا وفاء الدین، بیٹا مجھ پر جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو خرچہ دوں، لیکن اس کا قرضہ ادا کرنا مجھ پر واجب نہیں ہے. وَقَذَا يَجُوزُ لَهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، اور اسی طریقے سے جائز ہے لہو منفق کے لیے. لہو کی ضمیر کیا جائے گی؟ منفق. منفق یعنی جو خرچہ دیتا ہے، اس کے لیے جائز ہے الدفع الیہ، کہ وہ رقم دے دے اپنے اس واجب نفقہ کو منہا زکوٰۃ سے. کیوں؟ لیقضی الدین، تاکہ وہ جا کے قرضہ ادا کرے. اذا کان، جب وہ ہو قرضہ لغیر ہی، غیر منفق کا. بیٹا میرے بیٹے پر میرا قرضہ نہیں ہے، آپ کا قرضہ ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں تاکہ اپنا قرضہ اتار سکے. کما یجوز اعطاؤہ غیرہ، جیسے کہ جائز ہے اعطاؤہ کہ واجب النفقہ کو دیا جائے غیر دین، مما لا یجب بذلہ. بھائی قرض کے علاوہ اور کیا اسے چیز دے؟ کہتے جس کا ہم پر دینا واجب نہیں ہے. مثلا مشاہد اس کی کتابیں خرید کر کے دینا واجب نہیں ہے، میں زکوٰۃ سے اس کو پیسے دے سکتا ہوں کہ جائے اپنی کتابیں خریدے. کا نفقت زوجت، یا وہ خود شادی شدہ ہو گیا تو اس کا نفقہ مجھ پہ واجب ہے، اس کی بیوی کا تو نفقہ واجب نہیں ہے نا. میں اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں کہ جاؤ بیٹا اپنی بیوی کو جا کے خرچہ دو. وہ فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ کے کاموں میں بھی جو ہے کیا ہے بیٹا
آپ زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں. وَهُوَ الْقُرَبُ كُلُّهَا, قرب نہیں پڑھنا بیٹا, قرب, ٹھیک ہے, قرب قربت کی جمع ہے. یہ تمام وہ کام جو اللہ کے قریب کرتے ہیں. علی اصح القولین, دو قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ فی سبیل اللہ تمام قربت والے کام ہیں. لأن سبیل اللہ لغتاً, اس لیے کہ لغت میں اللہ کے راستے کی, سبیل اللہ کی معنی کیا ہے؟ الطریق الیہ, یعنی اللہ کی طرف راستہ ہونا. والمراد ہونا, کہتے ہیں مراد یہاں پر الطریق الی رضوانہ و ثوابہ, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رضایت اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے ثواب والا راستہ. بھائی آپ کے نہیں, یہاں قربت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ والا بنگلہ, اللہ تعالیٰ کے گھر. کہتے ہیں گھر نہیں, استحالت تحیز علیہ, اس لیے کہ محال ہے مکان کا ہونا کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر. فیدخل فیہ, نتیجے میں داخل ہو جائے گا فیہ اس سبیل اللہ میں, ما ہر وہ کام, کان وصلتن الی ذالک, جو پہنچائے الی ذالک اللہ تعالیٰ کے رضایت کی طرف. کا عمارت المساجد, مساجد بنانا. معونت المحتاجین, محتاجوں کی مدد کرنا. و اصلاح ذات البین, اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا. و اقامت نظام العلم و دین, علم اور دین کے نظام کو بیٹا قائم کرنا. ٹھیک ہے, تو ان تمام کاموں میں آپ زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں. وَيَنبَغِي تَقْيِيدُهُ, کہتے ہیں بہتر ہے کہ فی سبیل اللہ کو ایک قید لگائیں مشاہد. وہ کون سی قید لگائیں؟ کہ فی سبیل اللہ میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے امیروں کی مدد ہوتی ہو. بما لا یکون فیہ معونۃ لغنی, بھائی آپ یہ قید لگیں, تقیید ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ سبیل اللہ کی طرف. سبیل اللہ کو قید لگائیں بما, ایک ایسے کام سے, لا یکون فیہ معونۃ, ٹھیک ہے, لغنی, جس میں غنی کی مدد نہ ہو. لا يدخل فی الاصناف, وہ غنی جو ان اصناف میں داخل نہیں ہے, فقراء مساکین میں. وکیل یختص بالجہاد السائغ, اور ایک قول کہتا ہے مشاہد کہ فی سبیل اللہ یہ تمام نیکی کے کام و مراد نہیں ہے, بلکہ ہر وہ کام جو جہاد کے ساتھ مخصوص ہوں. جہاد بھی بیٹا السائغ, جو جائز ہو. سائغ بے معنی جائز. کون سا جہاد جائز ہوتا ہے؟ جس میں نبی یا امام کی اجازت ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو آج کل ہم یہ رومال سر پہ باندھ کے کہتے ہیں جہاد کرتے ہیں, یہ جہاد نہیں ہے. لیکن والمروی الاول, روایت میں فی سبیل اللہ سے مراد پہلا کام ہے. پہلا کام یعنی کیا؟ تمام وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کا راز پا ہو, رضایت ہو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.